حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں مفتی ہیں. سارے صحابہ مفتی نہیں تھے. ہر آدمی کو اجازت نہیں تھی فتویٰ دینے کی. ہدایت کے ستارے سارے ہیں، لیکن حضور کے زمانہ مبارکہ میں بھی سب کو فتویٰ دینے کی اجازت. ناراض ہو گئے ہو؟ آپ کہیں گے اسی تو سارے دینے ہیں فتویٰ، تسی اتنے بھی بین کرتا ہے اتنا اونچا جا کے بھی. یہاں تو لوگوں نے فتوے بالکل پرنٹ کرا کے جیبوں میں ڈال لیے، فوراً فتویٰ. جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. منٹ لگاتے ہیں لوگ، اور سب کا اپنی مرضی کا فتویٰ. میں اعلیٰ حضرت کا نا ایک کلام ہے، کعبے کے بدرو دجا تم پر کروڑوں درود، ہے نا جی. تو ایک نعت کا پڑھ رہا تھا تو ایک بندے نے اٹھ کے کاننے چاکے تم نہ آخ آپ آخ. میں کہ بھئی اعلیٰ حضرت تو زیادہ عاشق رسول ہے نا جی. فتویٰ پرنٹ کرا کے جیب میں ڈالا ہو، تم نہ کہے. حالانکہ عرب کے اندر جو لفظ واحد ہے وہ تعظیم کے لیے آتا ہے. کیا کہو گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے؟ بول کے بتاؤ. اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تعظیم ہے؟ آپ اسے کان میں کہیں اللہ فرماتا نہیں، فرماتے ہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ نہیں، اللہ واحد کا صیغہ پسند کرتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ. تو حضور چونکہ واحد ہے اپنی شان میں، امام الانبیاء ہونے میں، صفوں میں سارے نبی کھڑے ہیں اور حضور مصلی امامت پہ. تو جو مصلی امامت پہ وہ واحد ہے نا، تو واحد کو اگر صیغہ واحد سے یاد کیا جائے گا تو یہ ادب ہے، یہ پیار ہے. تو کعبے کے بدرو دجا تم پر کروڑوں درود، کہ نہیں آپ آکھو. تو یہ فتوے ہیں پرنٹ کرا کے رکھے ہوئے ہیں جیبوں میں. مرضی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی اس شخص کو آپ ادب سکھائیں گے جن سے زمانے نے ادب سیکھا ہے. بہرحال مزاج اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ میں مفتی بھی تھے اور نیک بھی تھے. حضور نے فرمایا عمر تیرا بیٹا بڑا نیک آدمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں. آج کل بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن صرف اس وقت پوچھتے ہیں جب عمرے پہ جانا ہوتا ہے. کہتے ہیں بی بی بغیر محرم کے جا سکتی ہے عمرے؟ میں نے کہا وہ بغیر محرم کے لاہور بھی نہیں جا سکتی، شادی پہ بھی نہیں جا سکتی، کسی جگہ جا سکتی، بغیر محرم کے نکل نہیں سکتی. عمرے کی باری آئی ہے تو محرم یاد آ گیا، ویسے جہاں مرضی جائے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا. فرمایا فتنہ پھیلے گا، نہ آنا. اگر عورت مسجد کی طرف جائے تو رستے میں فتنہ پھیلتا ہے، تو اگر روز بازار جائے تو پھر سب چھٹی ہے. تو مسجد کے اندر ایک دروازہ تھا جس سے عورتیں گزرتی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہاں سے مرد نہ گزرا کریں، صرف عورتیں گزریں گی. اب اس سے عورتیں آتی جاتی تھی. حضرت عمر نے عورتوں کو منع کر دیا کہ تم نہ مسجد میں آیا کرو. اب وہ علت اور وہ سبب اور وہ وجہ ختم ہو گئی. اب یہاں عورتیں نہیں گزرتی، اب صحابہ نے گزرنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے، جس گھر سے نماز پڑھنے آتے تھے، وہ والا دروازہ قریب پڑتا تھا، لیکن آپ اس دروازے سے نہیں گزرتے تھے، اوپر سے ہو کے آتے تھے. کسی نے کہا کہ عبداللہ یہ قریب ہے، گزر جاؤ، شریعت کسی کو تکلف میں نہیں ڈالتی، پریشان نہیں کرتی، تو آسانیاں دیتی ہے، یہاں سے گزریں. فرمانے لگے نہیں، حضور نے منع کیا ہے. تو وہ کہنے لگے وہ حضور نے تو منع کیا تھا نا ایک وجہ سے، تو وجہ ختم ہو گئی تو اب سارے گزر رہے ہیں. فرمانے لگے مجھے وجہ کا نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میرے نبی نے منع کیا ہے، تو ادب یہی ہے کہ جو حضور نے کہہ دیا ہے مرتے دم تک اس پر عمل کیا جائے.